الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس طریقے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ دنیا کا حالات اتنے خراب چل رہے ہیں، اگر سچ بات کو کہا جائے تو مقدموں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، حق بات کو اگر کہا جائے اور بولا جائے تو ابھی میں نیوز دیکھ رہا تھا، اس پر سیاست ہو رہی مدارس کے اوپر۔ مدارس دین کا کام کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے ہوئے آئے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، یہ پراچین کال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور پراچین کال سے ہی مدارس کے اندر اپنی مذہبی اور دینی تعلیم دی جایا کرتی ہے، اور اسی سے ہزاروں لاکھوں علماء پیدا ہوئے ہیں، جن علماء نے اپنے ملک اور ملت کے لیے اور قوم کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہی وہ ادارے ہیں جن سے نکل کر ایسے فوجی تیار ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے ملک کی پاسبانی کی ہے اور ملک کی حفاظت کی ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر حکومت کو ایک ایسا شوشہ مل گیا ہے مسلمانوں کو پریشان کرنے کا اور مسلمانوں کو بلا وجہ ستانے کا، کہ کبھی مدارس، کبھی مساجد، کبھی مکاتب، کبھی جماعت اور دوسرے شعبے، ان کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی سا بھی شعبہ ابھی تک ایسا نہیں ہے جس شعبے کے اندر کوئی ملک سے بغاوت کرتا ہو یا ملت سے بغاوت کرتا ہو یا آپسی بھائی چارے کو توڑتا ہو، بلکہ ہر شعبے کے اندر ایک دوسرے کے ادب و احترام، ایک دوسرے کا دل جوئی کرنا، آپس میں محبت کو بڑھاوا دینا، ان سب اداروں سے یہی نکل کر آتا ہے۔ محترم عزیزو، میں آج بڑے اس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کو سیاست کے لیے بہت سارا فیلڈ پڑا ہوا ہے کہ اس کے اوپر سیاست کی جائے۔ اول تو مسلمانوں کو حقوق ہی کیا مل رہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کو کتنا حق دیا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے ٹیکس کتنا وصولا جا رہا ہے۔ اگر ان دونوں چیز پر ہم کیلکولیشن کریں اور اس کے اوپر آئے تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کو 2-3 چیزوں کے علاوہ کہیں کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا ہے، جیسے حج کے اوپر تھوڑی سی سبسڈی یا اسکالرشپ وغیرہ، اس طریقے سے کچھ دیے جایا کرتے تھے، آج تو وہ بھی اسکالرشپ بھی بند ہو گئی ہے۔ بہرکیف میرا عرض کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر ملک و ملت کے قیادت کے اندر اور ملک و ملت کی بنیاد کے اندر مسلمانوں کا بھی اتنا ہی یوگدان ہے جتنا ہمارے دوسرے بھائیوں کا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی اعتراض اور گلہ نہیں، اور نہ کسی کے اوپر کوئی انگلی اور کیچڑ اٹھانا، بلکہ وہ چند لوگ جو اس قسم کے شوشہ چھوڑ کر کے آپس میں نفرت کا بیج بوتے ہیں، ان سے شکایت ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر ایسی آپسی بھائی چارے کو خراب کرنے کی کوئی فجان نہ بنائے۔ چاہے ہمیں کوئی پد مل گیا ہو، چاہے ہم منتری ہوں یا کسی شعبے میں اور میں رہتے ہوں، چاہے خواہ مسلمانوں میں ہو یا ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر ہوں یا کسی اور کمیونٹی کے اندر ہوں، ہر آدمی سے میری التجا اور التماس ہے کہ وہ آپس میں نفرت والی بات نہ کرے۔ بھائی، پوجا کرنے کا طریقہ علیحدہ ہو سکتا ہے، لیکن جس کی پوجا کی جا رہی ہے وہ ایک ہی ہے، جس کو اللہ کہا جاتا ہے، جس کو ایشور کہا جاتا ہے، یا دوسری زبانوں میں کوئی کسی نام سے نام لیتا ہوگا، لیکن سب جب پوچھیں گے تو عبادت وہ ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی۔ نہیں سمجھ میں؟ ہر آدمی یہ جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے اور سوچتا بھی ہے کہ چاہے مندر میں جا کر کرو تو بھی اللہ کی عبادت، مسجد میں جا کر کرو تو اللہ کی عبادت، گردوارہ میں جا کر کرو گے تب بھی اللہ کی عبادت، چرچ میں جا کر کرو گے تب بھی وہی اللہ کی عبادت۔ ایک کی عبادت کرتے ہیں، پھر جب ایک کی عبادت ہے تو پھر نفرت کس بات کی ہے؟ یہاں پر
میں چند اور باتوں کی طرف آپ کو دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ وقت کی قلت ہے، کمی ہے، انشاءاللہ کل آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر میں وہ ضرور پیش کروں گا۔ آج وقت بھی نہیں ہے میرے پاس میں، اور اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اس کو ایک دوسرے کے اندر شیئر بھی کریں۔ آپ لوگ لائک کرنے میں پتہ نہیں کیوں جو ہے کنجوسی کرتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ کنجوسی نہ برتیں، اس میں نہ کوئی اختلاف ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہم ڈالتے ہیں جو آپ لوگوں کو، کسی بھائی کو برا لگے اور آپس میں کوئی نفرت پیدا ہو۔ ہمارا اس قسم کا نہ کوئی بیان ملے گا، نہ کوئی ویڈیو ملے گی۔ اس لیے خوب تو شیئر کریں، ایک دوسرے تک پہنچائیں، اور ایک دوسرے تک پہنچا کر ہم اچھی باتوں کو شیئر کرتے رہیں۔ اللہ مجھے آپ کو، تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔